زبیدہ آپا کی دن کی تکن سے اب کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگ گئی تھی کہ ہانی کی چیخوں سے زبیدہ آپا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہانی بیٹا؟ امی بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تمہارا پہلا دن ہے، ابھی تم ہاسپٹل میں ہو اور بچہ پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، آرام کرو۔ زبیدہ بیگم خود بھی ڈر گئی تھی لیکن اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے پریشانی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہانی کو ہاسپٹل آیا بھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے اور رات کے وقت تو بہت تکی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ماں بننے کی خوشی اس کے دل میں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ بنا کسی ناگواری کا اظہار کیے، بنا کسی بیزاریت کے ننھی زنیرہ کو اپنے سینے سے لگائے اپنی ممتا نچھاور کر رہی تھی، اور ہر 1-2 گھنٹے بعد اسے اٹھنا پڑتا تھا، لیکن ماں بننے کا احساس ہی الگ تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ماں زبیدہ بیگم تھی، وہ اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے ساتھ موجود تھی، مگر انہیں کبھی کبھی نیند آ جاتی اور ذوحان ہانی کا شوہر دوسرے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ہانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج ماں بننے کی خوشی ملنے کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تاریک ہونے والی ہے، اور ایک ایسا طوفان اس کی زندگی کو برباد کرنے والا ہے جس کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسے نہیں رہے گی۔ اس کی زندگی، اس کے سر کا سایہ اس سے بچھڑنے والا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی تو اسے محسوس ہوا جیسے ذوحان کے کمرے سے خراٹوں کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ ذوحان کے خراٹوں پر ہمیشہ ہی اسے ٹوکتی رہتی تھی، اکثر نیند سے جگا کر کہتی کہ ذوحان شور نہ کرے، لیکن آج اب اس کے خراٹوں کی آواز نہ سنی تو حیران ہو گئی۔ اس کا دل بے چین سے ہونے لگا۔ ذوحان کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شاید ماں بننے کے بعد اس میں ممتا کا احساس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ اس نے 2-3 بار اس احساس کو اپنے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی کہ ذوحان سو رہا ہوگا۔ خراٹے تو انسان گہری نیند میں لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب اسے نیند نہ آئی ہو، سامنے سوتی ماں جاگ نہ جائے، اس بات کا احساس کر دی۔ وہ اپنے بیڈ سے ننگے پاؤں اٹھی، حالانکہ ڈاکٹر نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ سردی سے بچے، لیکن اس کے دل کی بے چینی اسے سکون نہ لینے دے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور ننگے پاؤں ذوحان کے کمرے میں گئی۔ پہلے تو ہلکی سرگوشی میں ذوحان کو پکارتی رہی، لیکن ذوحان نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھبرا کر ہانی نے بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ سامنے نظر آتا منظر ہانی کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ ذوحان اوندے منہ بیڈ پر گرا تھا اور ذوحان کے سر پر تکیہ پڑا تھا۔ اس کا یہ غیر معمولی انداز دیکھ کر ہانی نے ذوحان کو جھنجھوڑ دیا، لیکن ذوحان کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ ہانی نے ذوحان کو سیدھا کیا تو ایک دل دہلا دینے والی چیخ ہانی کے حلق سے نکلی تھی۔ ہانی کو ایسا لگا کہ وہ مر جائے گی، اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ سامنے پڑا اس کا جان سے عزیز شوہر، اس کا محبوب جان کی بازی ہار چکا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں وہ ہمیشہ اپنا عکس دیکھتی تھی، وہ آنکھیں بند تھی۔ جن ہونٹوں سے اسے اپنا نام سننا اچھا لگتا تھا، وہ ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست تھے۔ کسی نے تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی جان لے لی تھی۔ ہانی کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں مسلتی اپنے اس خواب سے باہر آنا چاہتی تھی، لیکن وہ حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے شوہر نے تو ابھی اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں ہی نہیں لیا تھا، اس ننھی گڑیا کو باپ کی باہوں کا نرم گرم مضبوط لمس بھی نہ بخشا تھا۔ اس کا شوہر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ ہانی بے یقینی کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ذوحان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لاکھ بار جھنجھوڑنے پر بھی ذوحان جب ہوش میں نہ آیا تو وہ چلاتے ہوئے باہر کی جانب دوڑی۔ امی امی جلدی آئے، ذوحان کو کچھ ہو گیا ہے۔ گہری نیند سے جاگتی زبیدہ بیگم اپنی بیٹی کی چیخ سن کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ دیکھے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ جذباتی کیفیت میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تو سامنے ذوحان کا ٹھنڈا تھار وجود انہیں بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ امی ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو وہ بچی کے باپ بنے ہیں، ابھی تو انہوں نے زنیرہ کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، ایسا کیسے؟ وہ روتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی جیسے آنکھ کو دیکھا جھٹلا رہی ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے امی؟ وہ روتی اپنے شوہر کے وجود کے ساتھ لپٹی، اس کے سینے پر سر رکھ کر دھڑکن کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔
ہمیشہ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی تو اس کے دل کی دھڑکن سن کر یہی دعا کیا کرتی کہ اللہ اس کے شوہر کو سلامت رکھے۔ وہ ذوحان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن آج جب سینے پر اپنا سر رکھا تو دل دھڑکنے کی آواز نہ سن کر اسے لگا کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے۔ ذوحان کی موت پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ذوحان کے سینے پر جذب ہونے لگے۔ ذوحان اٹھ جائے، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ روتی چلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سنبھالا۔ صبر کرو بیٹا، حوصلہ کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ زبیدہ بیگم بھی اس جوان شخص کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ہنستا کھیلتا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رو رو کر اپنی ماں سے سوال پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی کا کیا دھرا ہے۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اللہ اسے بخشے گا نہیں۔ میری بد دعا ہے اسے کہ وہ کبھی زندگی میں خوش نہ رہے۔ دھندلائی آنکھوں سے بس ذوحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کب سوچا تھا ہانی نے کہ اس کا شوہر اسے یوں چھوڑ جائے گا؟ اس کے خاندان میں کوئی دشمنی نہ تھی۔ ہانی اور ذوحان کا رشتہ سب کی رضامندی سے ہوا تھا، لیکن آج جو کچھ زبیدہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ زندگی واقعی میں ایک سفر کی مانند ہے جس میں اچھے برے موڑ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں خاندان والوں کو پتہ چل چکا تھا اور ہر طرف خاندان والوں کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ کاشف بیٹا، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی سے جانے والے لوگوں کا غم نہیں کرتے۔ شازیہ بیگم سامنے بیٹھے جوان بیٹے کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، اماں تو کیا کروں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں فوراً دوسری شادی کر لوں؟ کاشف ان کی طرف دیکھ کر ان کی طرف دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور گود میں اس کا چھوٹا بیٹا جو بھی صرف 6 مہینے کا ہی تھا اپنی مکمل معصومیت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہ میرے پاس ہے، میری زندگی، میرے جینے کا سہارا۔ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے پیار کرنے لگا۔ بیٹا، تم باپ ہو اس کے، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں، مگر ہر اولاد کو باپ کے ساتھ ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے نا۔ کاشف اپنی ماں کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اپنے لیے بیوی نہ سہی، مگر اسے اپنے بچے کے لیے ماں کی ضرورت ضرور تھی، اور پھر یہ تو پورا دن اکیلا ہوتا ہے۔ بیٹا، اسے بھی تو ماں کی ممتا اور شفقت چاہیے، اپنے لیے نہ سہی اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لو۔ شازیہ بیگم لوہے کو گرم دے کر مزید ضرب لگاتے بولی تھی، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کاشف نے اپنی ماں کے سامنے پہلی بار رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ شاہین کو اس کی زندگی سے گئے ابھی 2-3 مہینے ہی گزرے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ شاہین اسے چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ شاہین، کہاں ہو تم؟ 6 مہینے پہلے کا منظر اس کے آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ شاہین جو کب سے باتھ روم میں بند تھی، نہ جانے وہ کتنی دیر لگانے والی تھی۔ شاہین کو ہمیشہ سے سجنے سنورنے کا شوق تھا، لیکن آج کل وہ زیادہ وقت اپنی سجاوٹ میں لگا دیتی تو کاشف پریشان ہو جاتا تھا۔ کئی بار اسے باہر لے کے جاتا، گھماتا پھراتا، مگر اس کا خاموش رویہ اور چپ چپ سی آنکھیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہزاروں الفاظ اپنے دل میں دبا دیتی۔ 1000 بار سوچنے کے بعد بھی کاشف اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ زندگی کی ہر خوشی، ایک چھوٹا سا پیارا بیٹا، ایک اچھا گھر، گاڑی اور ہر وہ نعمت جو کسی بھی ماں باپ اور کسی بھی خاندان کو مکمل کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی ویرانی تھی دونوں کی زندگی میں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی چپ رنگ لے آئی، جب اس کا چپ سا رہنا کاشف کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک مختصر سے خط کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس خط میں ندامت بھی تھی اور اعتراف بھی کہ وہ اب مزید کاشف کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خلا کا نوٹس اسے وہ 2 دن میں مل چکا تھا۔ کاشف کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس شاہین کو اتنے پیار سے بیا کر گھر لایا تھا اسے یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے، لیکن اسے اس سچائی کا یقین تب ہوا جب اس کی بیوی شاہین نے اپنے بیٹے کے حق کا بھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اپنا بچہ کاشف کی گود میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے چلی گئی۔ کاشف کی زندگی کا ایک باپ تو ختم ہو چکا تھا، بیوی 2 کا دے کے چلے گئی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے عورت ذات سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ پہلے ہر بات پر کھلکھلا کر ہنسنے والے کاشف کے اب لب سل چکے تھے۔ وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ لگتا تھا کہ کاشف اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اتنے بڑے دھچکے نے اس کی زندگی یکسر بدل کر رکھ دی تھی۔ زبیدہ بیگم کے گھر میں ایک طوفان سا مچا ہوا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانی کا شوہر ذوحان اتنے جلدی اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے۔
ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، ہمدردی کے بول بولنے والے رشتہ دار اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ذوحان کے قاتل کو انجام تک پہنچا کر رہیں گے، سب دور ہو چکے تھے۔ زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی۔ بیٹا، زبیدہ بیگم ہانی کو سمجھانے لگی تھی، تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو کہ ذوحان اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب تمہیں اکیلے ہی سب کچھ کرنا ہے، خود کو سنبھالنا ہے، لیکن سب سے بڑی بات، پہاڑ جیسی زندگی یوں ہی نہیں کٹ جاتی، اس کے لیے تمہیں کسی نہ کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کی گود سے ننھی سی زنیرہ کو اٹھاتے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کے آنکھوں میں نمی چھا گئی، امی، ابھی ذوحان کو گئے 1 ہفتہ نہیں ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچوں؟ میں تو کبھی زندگی میں مر کے کسی سے شادی نہ کروں، میں کبھی بھی اپنی بچی کا باپ کسی اور کو نہیں بناؤں گی، مجھے کسی مرد پر ذوحان کے علاوہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہانی ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ نہیں بیٹی، ایسا نہ کہو، نکاح کے رشتے میں بڑی طاقت ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ذوحان کو گئے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ باقی لوگ اس کی موت کا صدمہ کو بھول چکے ہیں۔ امی، باقی لوگ تو ان کے کچھ نہیں لگتے تھے، میرے لیے ذوحان زندگی تھے، میری پوری کائنات تھے، آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں انہیں بھول جاؤں؟ وہ اپنی ماں کے لفظوں کو درست کرتی، اپنے آنسو صاف کرتی بیٹی کو سینے سے لگا گئی، اس پر ممتا نچھاور کرتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ذوحان ہوتا تو یہ زندگی کتنی حسین ہوتی، وہ ہوتا تو اس کی آنکھیں نم نہ ہوتی، اگر ذوحان ہوتا تو اس کی ماں کسی اور کا ذکر نہ کرتی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر زنیرہ کا چہرہ بھگو رہے تھے، لیکن کئی خیالات تھے جو ادھورے اس کے ذہن میں رہ گئے تھے، کتنی خواہش تھی جو کہ پورے ہونے سے پہلے ہی بکھر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے آپ کو پھندہ لگا کر اس دنیا سے ہی چلے جائے، یہ ویران دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ شام فہمیدہ پپو ہانی سے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر آئی تھی، لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ تعزیت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے لیے ہانی کا رشتہ مانگنا ان کا مقصد تھا۔ جھجکتے بات کو اپنے منہ پر لے آئی تھی۔ زبیدہ بیگم نے جب اپنی نن کی منہ پر سے یہ بات سنی تو ان کے غصے کا عالم نہ تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹی اپنی نن کو زمین کی 7 تہوں کے نیچے دفن کر دے، لیکن اس وقت وہ خاموش رہی تھی کیونکہ یہی مسئلہ تھی۔ بہن، میں تو تمہاری بیٹی پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھ رہی ہوں، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ ایک بچی کے ساتھ عورت کو کون قبول کرتا ہے؟ پھر میرا شاہد تو دیکھا بالا ہے، میرے گھر میں تمہاری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فہمیدہ پپو نے بنا کسی لگی لپٹی کے ان کے سامنے بیٹے کا رشتہ رکھا۔ زبیدہ بیگم کو شاہد کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ پورے گاؤں کی مزدوری کرتا اور آخر میں 300 سے 500 روپے جو ملتے انہیں جوئے میں اڑا دیتا۔ اس کے بعد نہ جانے شاہد پڑھنے کے لیے جانے کہاں گیا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ شہر میں جا کر بھی شاہد نے پڑھائی نہ کی ہوگی، بلکہ انہیں آوارہ گردیوں میں اپنا وقت برباد کیا ہوگا۔ وہ ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فہمیدہ بہن، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر فی الحال میری بیٹی عدت میں ہے، میں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کر کے اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ زبیدہ بیگم نے اپنی ناگواری کو چھپاتے کہا تھا تاکہ انہیں برا بھی نہ لگے، مگر وہ تو جیسے ہتے سے اکڑ گئی۔ ارے عدت کی کیا بات ہے، عدت تو 4 مہینے 10 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، تم مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ میرے پاس اور بھی رشتے ہیں، میں جا کر ان سے بات کروں۔ زبیدہ بیگم کو لگا کہ جیسے وہ اس عورت کا جو رشتے میں ان کی نند کم ناگن زیادہ لگتی تھی، اس کا منہ نوچ دے گی۔ ایک تو وہ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی تھی، اوپر سے انہی پر احسان جاڑ رہی تھی۔ پھر بھی زبیدہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے بولی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، آپ کہیں اور اپنے بیٹے کا رشتہ کر لیں، میرا فی الحال اس بارے میں کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس انکار پر فہمیدہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ غضب خدا کا، اپنا خوارا خوبرو جوان لڑکا تمہیں دے رہی ہوں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تمہاری بیٹی اب کنواری نہیں رہی، اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا، ورنہ زندگی بھر اپنی بیٹی کے نخرے اٹھاتی رہو گی۔ وہ غصے سے پنکارتی وہاں سے چلتی بنی تھی، مگر گھر آ کر جب شاہد کو یہ خبر سنائی تو اس کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ اماں، وہ لڑکی ہوش میں تو ہے، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ وہ تو اب کنواری نہیں رہی، اس کی تو وہ اہمیت نہیں ہو سکتی جو ایک جوان لڑکی کی ہوتی ہے۔ میں تو ابھی غیر شادی شدہ ہوں، وہ اپنی شرٹ کے کالر جھاڑتا بولا۔ فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کے صدقے واری جانے لگی۔ ارے بیٹا، تمہیں لڑکیوں کی کمی توڑی ہے، میں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک کا رشتہ دکھاؤں گی۔
دیکھ لینا یہ لوگ بھی پچھتاتے رہ جائیں گے، شادی کے شہنائیاں نہیں بجھے گی، آپ کا بیٹا کوارا مر جائے گا لیکن ہانی کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ پاگل ہو گیا ہے تو اس سے عشق تو نہیں کر بیٹا، فہمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو غصے سے گھورا، پھر بے یقینی سے شاہد کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اپنی ماں کی آنکھوں میں شکوہ خفگی دیکھ رہا تھا، شاہد نے سر جھٹکا۔ عشق کی بات نہیں اماں، وہ میری ضد بن چکی ہے، اس حالت میں بھی اس نے مجھے انکار کر دیا، مجھے یعنی شاہد کو، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کسی اور سے کیسے شادی کرتی ہے۔ شاہد کا غصہ اب فہمیدہ بیگم کو ڈرا رہا تھا، انہیں تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا تھا، مگر خاموش رہی۔ رات کے 1 بجے تھے، ہانی اداس اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی کہ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو ہانی کے کان کڑے ہو گئے۔ اپنی ماں کے گھر پر آنے کے بعد آج وہ پہلی بار ڈر رہی تھی۔ حالانکہ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، اس کے کمرے کے دروازے کو بھی تالا چڑھا ہوا تھا، اندر سے کنڈی لگی تھی، مگر یہ پہر ایسا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ کون ہو سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا کہ اتنے میں دروازہ زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ باہر موجود جو بھی شخص تھا دروازے کو زور زور سے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی پوری کوشش تھی کہ دروازہ کھل جائے۔ ہانی نے اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھا کر سامنے بیڈ پر لٹایا اور دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں خوف بھرا ہوا تھا، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے جو دروازے کو توڑ کر اندر آنا چاہتا ہے۔ غضب خدا کا، اس کا ذہن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کام کرنے لگا۔ اسے خود سے زیادہ اپنی ننھی زنیرہ کی فکر تھی۔ کمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ اس ہلتے دروازے کو روک سکے۔ زبیدہ بیگم بھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہ شور سن چکی تھی۔ فوراً سے پہلے انہوں نے اپنی ٹیبل سے ٹارچ اٹھائی اور اپنی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کا سوچ دے وہاں سے باہر نکلی۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں انہیں ایک سایہ نظر آیا جو ہانی کے کمرے کے باہر کھڑا بے دردی سے دروازے پر لاتے مارا تھا۔ اس شخص نے خود پر روشنی پڑتے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا۔ سامنے زبیدہ بیگم کو کھڑے دیکھ وہ ایک پل کو گھبرا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ شاہد تھا۔ زبیدہ بیگم کو شاہد کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ زبیدہ بیگم کو ساکت اپنی جگہ کھڑے دیکھ شاہد وہاں سے بھاگ چکا تھا، مگر ہانی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر موجود شخص کون ہے۔ اس کے ذہن میں 100 طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ زبیدہ بیگم فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی۔ ماں کی آواز سن کر ہانی نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور وجود سسکیوں کی ضد میں ہل رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی اور بآواز رونے لگی۔ زبیدہ بیگم نے اسے سہارا دیا اور بیڈ تک لے آئی، انہیں بٹھا کر پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی ہانی واپس اپنے ماں کے سینے سے لگی۔ بیٹی، اسی لیے میں کہتی ہوں جوان عورت کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے آنگن میں گرے۔ اب تم خود ہی دیکھو کہ اپنے بھی اب ایسی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ منحوس شاہد تھا، فہمیدہ کا بیٹا تھا، میں نے اسے دیکھ لیا اس لیے بھاگ گیا، لیکن کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا تم جوان ہو، ابھی میں کہتی ہوں کہ مان جاؤ اس شادی کے لیے۔ زبیدہ بیگم نے ہانی کا چہرہ صاف کرتے شفقت سے ہانی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماں آپ کیا چاہتی ہے؟ میں اس آوارہ شخص سے شادی کر لوں؟ ہانی نے بے یقینی سے لال سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں نہیں بیٹی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ پروین نے مجھے ایک رشتہ دکھایا ہے، کل ان لوگوں نے آنا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ شاید تم ناراض ہو جاؤ، لیکن عدت ختم ہوتے ہی شادی کر لو۔ اگر اپنی ماں کو کچھ سمجھتی ہو تو فائدے میں رہو گی بیٹی، اور جس شخص کے ساتھ میں تمہارا رشتہ جوڑوں گی میں خوب چھان بین اور دیکھ بھال کے بعد ہی ایسا کروں گی نا۔ زبیدہ بیگم اب منت کر رہی تھی۔ ہانی کی ماں کے لہجے میں بے بسی اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہانی اپنی ماں کی بات سنتی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی زنیرہ پر ڈالی، پھر اس نے اپنی سینے سے لگاتی دنیا کے غم بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی سے زبیدہ بیگم کو تسلی ہوئی تھی۔ کمرہ چھوڑ کر وہ جا چکی تھی۔ ہانی نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اگلے دن ایک بڑی سی گاڑی زبیدہ بیگم کے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے 2 لوگ اترے، شازیہ بیگم اور ان کا بیٹا کاشف، خوبرو، ایسا کہ شادی شدہ ہونے کا گمان ہی نہ ہوتا تھا، اور اللہ نے بھی سب کچھ دے رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شازیہ بیگم کے لہجے میں مٹاس تھی، انہیں بھی پروین ہی یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ زبیدہ بیگم نے انہیں خوب آؤ بھگت کے ساتھ کمرے میں بٹھایا۔ پہلی نظر میں ہی شازیہ بیگم نے ہانی کو پسند کر لیا تھا۔ ہانی حیران تھی کہ اتنا خوبرو نوجوان
اسے اولاد کے ساتھ کیسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ آخر اسے کوئی اعتراض کیوں نہیں؟ ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے پر جو سوال اس کے ذہن میں آیا وہ بلا جھجک اس نے سب سے پہلے شازیہ بیگم سے کیا تھا۔ تو وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا اس سوال کا جواب تو تمہیں کاشف ہی دے سکتا ہے۔ شازیہ بیگم کے کہنے پر کاشف نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولنے لگا۔ بلا جھجک کاشف نے اپنا سارا مدعا بیان کر دیا۔ دیکھے میں کوئی غلط یا جھوٹی بات نہیں کروں گا، بس یہ ہے کہ میں ایک بچے کا باپ ہوں اور ساتھ میں میری جان بستی ہے۔ میں چاہتا تو کسی سادہ لڑکی، کسی کنواری لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن میرا یہی فیصلہ تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کی پہلے سے اولاد ہو، تاکہ اسے میری اولاد کی قدر ہو، تاکہ وہ ماں بننے کی عمل سے گزرنے کے بعد اولاد کو سنبھالنا جانتی ہو۔ میں یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں، لیکن اسے ہر حال میں بات کرنی تھی، اس لیے تھوک نکلتے کاشف نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میرا بیٹا محفوظ ہاتھوں میں پھلے بڑھے، اسے ماں کی سخت ضرورت ہے، اور میں آپ کی بچی کے لیے ایک معقول باپ بننے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کاشف نے پوری ایمانداری سے کہا۔ ہانی کو اس کی یہ بات پسند آئی تھی۔ وہ صاف گو انسان تھا، بلا جھجک اپنی بات کہنے والا، بنا ڈر کے ہر بات کہہ دینے والا۔ ہانی جانتی تھی کہ ایک میچور انسان ہی اس کی بچی کے ساتھ اسے قبول کر سکتا ہے، ورنہ جس کے اپنے شوق کنواروں والے تھے وہ کہاں اسے سمجھ سکتا؟ وہ تو بس اپنے بارے میں سوچتا یا پھر اس کے حق کے بارے میں، جس کی وجہ سے وہ یہ نکاح کرنا ہانی اور کاشف دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے موزوں ہونے کے ساتھ ساتھ کاشف نے ایک سرسری نظر ہانی پر ڈالی تو اس کی خوبصورتی نے بھی اسے متاثر کیا تھا، مگر اس نے دل میں ٹان لیا تھا کہ وہ کبھی اپنے دل میں اس لڑکی کو جگہ نہیں دے گا، کیونکہ دل دینا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اماں میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا، میں بھی دیکھوں گا کہ وہ شادی کیسے کرتی ہے۔ شاہد اس رشتے کے پکے ہونے کی خبر سنتے ہی آپے سے باہر اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر ہانی کا گلا دبا دے، مگر اس کی اسی بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے تو زبیدہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ دفع کرو بیٹا، تم بھی کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں کہہ تو رہی ہوں کہ میں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دکھاؤں گی۔ امی تم ایک بات بھول رہی ہو، اگر میں سوہان کی جان لے سکتا ہوں نا، تو میں اس نئے چوزے کی بھی جان لینے میں دیر نہیں کروں گا۔ مجھے شادی کرنی ہے تو ہانی سے، وہ میری ضد ہے، عشق ہے میرا۔ شاہد کے منہ سے نکلتے یہ جملے فہمیدہ بیگم کو حیران کر گئی تھی۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا قتل کا اعتراف کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے منہ سے دوبارہ یہ بات نہ نکالنا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل لرز کر رہ گیا تھا، ان کا بیٹا اس حد تک بھی جا سکتا ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاہد کے لیے ان کی بھتیجی ایک ضد بن چکی تھی، اور وہ ایک مجبور ماں بن کر ایک بار پھر اپنی بابی کے در پر ہاتھ پھیلانے گئی تھی۔ بابی آپ ایک بار پھر اس رشتے پر غور کریں، آپ بھی کن غیروں میں رشتہ جوڑ رہی ہے، ساری بری عادتیں چھوڑ چکا ہے۔ فہمیدہ بیگم مسلسل بولے جا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کو کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ کچھ سوچتے فہمیدہ بیگم پھر بولی، یہ رشتہ نہ کرے ورنہ ہمارے تعلقات پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس بار ان کے لہجے میں اکڑ تھی، مگر زبیدہ بیگم اس معاملے کو سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اگلی شام کو ہی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ہانی کو کاشف جیسے قابل اعتبار شخص کے حوالے کرنے کا سوچ چکی تھی۔ وہ شاہد جیسے بڑے خطرے سے جان چھڑانے کا سوچ چکی تھی۔ نہ جانے اور کیا کیا بولتی فہمیدہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی، لیکن زبیدہ بیگم اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود زبیدہ بیگم نے صدیوں پرانے چلتے رواج پر عمل کرتے ہوئے اسے سرخ جوڑا پہنا دیا تھا۔ رخصت ہو کر عدت کے بعد وہ پہلی بار گھر سے جا رہی تھی۔ سب کچھ بدل جانا تھا۔ محض چند بول کے بعد وہ کسی اور کی ملکیت بننے والی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ جس کے گھر وہ جا رہی ہے، کیا وہ اسے باپ جیسا پیار دے پائے گا؟ کیا وہ اہمیت دے گا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے؟ کیا وہ اسے ایک باپ جیسا تحفظ فراہم کر پائے گا؟ آج اس نے گھر سے قدم نکالا تو لگا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، لیکن ایک نئے ہم سفر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا خوف بھی تھا جو اس کے سر پر مسلسل سوار تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس ہونے کا مطلب تھا وہ پھر سے سہاگن بننا جا رہی تھی، مگر وہ اس شخص سے بالکل بھی واقف نہ تھی جو اس کی زندگی میں سب سے اونچا مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ تو خود اب اس تعلق سے دور رہنا چاہتی تھی۔ شازیہ بیگم نے سارے طور طریقے سے سمجھانے کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا تھا
کیا کہہ رہے ہو کاشف؟ آج کی رات تو اسے دو۔ شازیہ بیگم کا تو پارا ہائی ہو گیا تھا جب کاشف نے زنیرہ کو ہانی کے پاس چھوڑنے کا کہا۔ اماں، یہ میرے بچوں کا معاملہ ہے۔ آپ کی کہنے پر شادی کر چکا ہوں، باقی میں آگے خود دیکھ لوں گا، کاشف نے سنجیدگی سے کہا تو شازیہ بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے وقت دینے کا سوچا، زنیرہ کو کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد کاشف سعد کو لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں کاشف داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سعد موجود تھا، جبکہ خود ہانی کے سامنے کاشف کی اجازت کے مطابق اس کی اپنی بیٹی کلکاریاں مار رہی تھی، جسے دیکھ ہانی مسکرا رہی تھی۔ کاشف نے سعد کو لے کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ لے، آج سے یہ بھی آپ کی اولاد ہے، کاشف نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ کے کونے پر بیٹھا اور بغور دونوں بچوں کو دیکھنے لگا۔ اور ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ کاشف نے ہانی کی طرف بھرپور نظر ڈالتے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ جس قدر حسین وہ لگ رہی تھی، آج تک کتنے سالوں کی سنگت میں اسے یہ حسن اور ادا اس کی پہلی بیوی شاہین کے اندر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن وہ اپنے دل کو مضبوط کرتا اس سے پھر مخاطب ہوا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے ساتھ کے لیے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شادی شدہ عورت ہونے کی حیثیت سے آپ بھی اس بات کو سمجھے گی۔ کاشف نے بیڈ پر ایک بازو ٹکاتے اپنے بیٹے کی طرف نظریں جمی تھی۔ ان کی نظر ننھی زنیرہ پر بھی پڑی تو اسے بے اختیار باپ کی محبت اس کے ساتھ اس پر نچھاور کرنے کا دل چاہا۔ اسے لگا کہ وہ اور ہانی ایک مکمل فیملی بن چکے ہیں۔ ننھی سی ہانی جیسے گالوں والی زنیرہ کو اپنے قریب کرتا وہ ایک لمحے میں ہانی کے دل میں اتر گیا تھا، مگر مرد ذات اتنی آسان نہیں ہوتی کہ اسے ایک بار میں ہی سمجھ لیا جائے۔ ہانی نے مسکرا کر اپنے جیون ساتھی کی طرف دیکھا، جس کی بیٹی کے لیے ایک بہترین باپ ہو سکتا تھا۔ اس نے بھی ساتھ شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی اولادوں کو دیکھ رہے تھے۔ انوکھا رشتہ تھا، ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ شادی کی رات میاں بیوی اپنی اپنی اولادیں ایک دوسرے کو سونپ رہے تھے۔ لیکن ہاں، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، میرا بچہ چھوٹا ہے، اسے مدر فیڈ کے لیے کسی کو نہیں دے سکتے۔ آپ کی بچی کو پیدا ہوئے بھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہوں گے، ابھی یہ 4 مہینے کی ہے، لیکن ساتھ شاہ توڑا بڑا ہے، اسے بھی آپ کو مدر فیڈ کروانا پڑے گا۔ میرا بیٹا، آپ کے ساتھ اس کا ایک نیا رشتہ اور بھی قائم ہو جائے گا۔ کاشف یہ کہتا ساتھ شاہ کو اس کی گود میں ڈال گیا۔ صبح سے بھوکا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لگا کر دیکھیں، کیا پتا آپ کو نئی ماں کی طور پر قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ کاشف نے سنجیدگی سے ہانی کی طرف دیکھا تھا، جس کی جان اس مطالبے پر نکل گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی بیٹی کو اپنی محبت اور ممتا سے اپنا بنا لوں گی۔ سچ کہوں تو مجھے کسی پر یقین نہیں رہا۔ کاشف نے اچانک سے اپنا رنگ بدلا تھا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے بیٹے کو ماں بن کر پالوں گی، ہانی نے حیرت سے کاشف کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر نارمل انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی میرے اندر بہت ممتا ہے، اپنی بیٹی سے بڑھ کر آپ کے بیٹے کو پیار دوں گی۔ ہانی نے ایک نظر ساتھ شاہ پر ڈالی اور بولی۔ ایک پل کو ہانی نے بے یقینی سے کاشف کو دیکھا۔ کیا اسے احساس نہ تھا کہ مقابل کو بھی برا لگ سکتا ہے؟ کاشف کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ اسے اپنی بچی جیسا خیال اور محبت تب ہی دے پائے گی جب آپ اسے اپنا فیڈ کروائے گی، تبھی بچہ آپ کو ماں سمجھے گا، ورنہ ساتھ شاہ کو اپنے پاس اپنی ماں کا احساس نہ ہوگا۔ کاشف نے اس سنجیدگی سے اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہانی کے چہرے کو دیکھا۔ بلا کی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، ایک آنکھوں میں حیرت۔ حیدر نے بمشکل اپنی نظر ہانی کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ ہانی کو لگا تھا کہ شاید ان کے رشتے میں یہ تلخی ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ کاشف کمرے سے باہر جا چکا تھا اور وہ نئے ساتھ کو اپنے سینے سے لگائے آج پہلی بار اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ کاشف شاہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس نے ہاتھ سختی سے بینچ پر رکھے تھے۔ آج سے پہلے اس کے آفس کے لوگوں نے اس کا رویہ نہیں دیکھا تھا جو وہ آج دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اتنا کہتے وہ شاہد کی طرف بڑھا تھا، جسے آفس میں دمکانے صبح بھی آ چکا تھا۔ کاشف شاہ کس ہستی کا نام ہے؟ وہ اس قدر تیز آندھی طوفان کی طرح آفس میں داخل ہوا تھا کہ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ بھی اسے پکڑ نہ سکا، کیونکہ اس وقت اس کا حلیہ ایک اچھے خاصے سوڈڈ بوڈڈ نوجوان جیسا تھا۔ وہ اپنے جواری والے حلیے میں نہیں آیا تھا، ورنہ گارڈ اسے دیکھ کے وہی روک لیتا۔ اس کے حلیے سے دھوکہ کھاتا سیکیورٹی گارڈ یہ بھول گیا
کہ یہ ان کے بوس کا جانی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی کاشف شاہد کی طرف بڑھا تو شاہد اپنی پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا گن نکال چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے ہانی کو چھین لو گے؟ میں کب سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں، میں نے اس کا پہلا شوہر بھی مارا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ ہانی کا نام اس شخص کے منہ سے سن کر کاشف کو شدید طیش آیا تھا۔ وہ بنا اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کی پرواہ کیے شاہد کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ شاہد اس کی زندگی کا قصہ تمام کرتا، پیچھے سے آتے کاشف کے جان نثار گارڈ نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ شاہد کی چال ڈال میں مشکوکیت محسوس کر کے وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ این موقع پر وہ اپنے بوس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ شاہد کاشف پر گولی چلا تھا، گارڈ اس پہ گولی چلا چکا تھا۔ شاہد زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ کاشف بھی بس گارڈ کو سراہتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اطلاع جلد ہی زبیدہ بیگم کے پاس بھی پہنچ گئی تھی۔ زبیدہ بیگم سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا چکی ہے۔ فہمیدہ بیگم کا الگ برا حال تھا۔ تمہاری بیٹی کھا گئی میرے بیٹے کی زندگی کو، وہ روتی دھوتی اپنی نن کے گھر پہنچی۔ زبیدہ کو تو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی کہ جب کاشف کو یہ بات پتہ چلی ہوگی تو جانے اس کا رویہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا رہا ہوگا، کہیں وہ اسے کوئی آوارہ لڑکی ہی نہ سمجھ لے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فہمیدہ، تمہارے بیٹے کے خود کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، تم میری نند ہو، اٹھو اور یہاں سے چلتی بنو، ورنہ باہر کھڑے گارڈ میں نے گاس ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رکھے۔ زبیدہ بیگم بنا لگی لپٹی کے اپنی بات کہہ چکی۔ فہمیدہ بیگم تو زبیدہ کے بدلے بدلے رویے کو دیکھ کر روتی ہوئی واپس چلی گئی تھی، کیونکہ اسے بھی اپنے بارے میں سب پتا تھا۔ اس کا بیٹا ٹھیک کرتوتوں والا نہیں تھا، لوفر لپنگ۔ شاہد کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ تر تر کانپ رہی تھی، لیکن ہانی خوف سے کاشف شاہ گھر آیا تو اس کا چہرہ معمول کے مطابق ہی تھا، اس پر کوئی تاثرات کا بدلاؤ نہیں تھا۔ ہانی کا البتہ ندامت سے جھکا سر دیکھ کر وہ خود ہی اس کی طرف مائل ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ شرمندہ ہیں، ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں بولتا۔ آج اس کے دل کو دھڑکانے میں پہلی بار کامیاب ہوا تھا۔ اس کا رویہ محبت اور اس کا اس پر چیخنا چلانے سے گریز کرنا ہانی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہانی کو لگا کہ وہ اسے مزید اپنے قریب آنے سے روک نہیں پائے گی۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن میرا یقین کرے۔ ہانی ابھی بول ہی رہی تھی کہ کاشف نے ہانی کو بولنے سے باز رکھا۔ چپ، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا بولا، میں تمہارے کردار سے اچھی طرح واقف ہوں۔ رہی بات تمہارے اس جواری کزن کی، تو وہ ہسپتال سے سیدھا جیل میں گیا ہے، کیونکہ اس پر مجھے حملہ کرنے، میری جان لینے کی کوشش کرنے کا الزام ہے۔ وہ میری جان لینے کی کوشش کر چکا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ تو فکر نہیں کرو میری جان کی، میں جانتا ہوں تمہیں میری فکر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا تو ہانی کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو بھر آئے تھے۔ زبیدہ بیگم باغی اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ خراب ہو۔ ایک بار تو پہلے ہی ان کی بیٹی اجڑ چکی تھی، وہ واپس اپنی بیٹی کی زندگی اجڑنے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے وہ بنا وقت ضائع کیے کاشف کے گھر پہنچی تھی۔ سامنے ہی کاشف باہوں میں زنیرا کو پکڑے مسکرا رہا تھا، تو کبھی اس کے گال پر بوسہ دیتا تو کبھی دوسری، کبھی اوپر اچھال کر اپنے کندھوں پر رکھ دیتا۔ وہ چھوٹی چند ماہ کی بچی کلکلا کر گونجتا اٹھتی۔ ساتھ ہی کاشف کا کہکہا لاؤنج میں پاس بیٹی ہانی ساتھ کو فیڈ کرواتی۔ ان دونوں کو دیکھتا ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہو یا اس گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہو۔ ایسے نہیں کرے نا کاشف، ابھی پیٹ کروایا میں نے زنیرا کو، وومٹ کر دے گی۔ ایسے نہیں کرے ہانی، منت بھرے لہجے میں بولی۔ شازیہ بیگم جو کہ کمرے سے باہر آ رہی تھی، دروازے پر زبیدہ بیگم کو ساکت کھڑے دیکھ ان کی طرف بڑھی۔ ارے آپ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ آئے نا، اندر آئے۔ اور اگر آپ نے آنا تھا تو آپ نے ہمیں اطلاع کر دی ہوتی، کاشف خود ہی آپ کو لینے کے لیے آ جاتا یا ڈرائیور بھیج دیتا۔ شازیہ بیگم نے شفقت، پیار اور محبت سے زبیدہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زبیدہ کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ منہ جھکا گئی۔ شازیہ بیگم کی آواز سن ہانی اور کاشف نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنی ماں کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ ہانی چہک اٹھی تھی۔ ساتھ کو جلدی سے کاشف کے دوسرے کندھے پر ڈالتی ہانی بھاگتی اپنی ماں کے سینے سے لگی۔ مما آپ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ آئے، اندر آئے نا۔
ہانی نے محبت سے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو زبیدہ بیگم ہانی کے ساتھ چل دی، ایک نظر کاشف پر ڈالی جو آگے بڑھ کر ان کے سامنے زبیدہ بیگم نے سامنے اپنا سر جھکا چکا تھا، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سعد کو اپنی گود میں لے لیا۔ پتہ چلا مجھے شاہد کا، اس نے کس قدر گھٹیا کام کیا ہے بیٹا، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی شکوہ شکایت ہو، کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے کر لینا، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا، پہلے اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے دنیا میں۔ وہ نم آنکھوں سے کاشف کو دیکھتے ہوئے بولی، لہجے میں اذیت، بیٹی کے لیے فکر مندی صاف نمایاں تھی۔ کاشف سر جھٹک کر مسکرایا اور پھر زبیدہ بیگم کو کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ امی جی فکر کیوں کرتی ہے؟ میں ان مردوں میں سے نہیں جو باہر کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھا ہوں یا ان باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو کچھ کہوں۔ آپ بے فکر رہے اپنی بیٹی کے معاملے میں، جتنی آپ کی بیٹی آپ کو عزیز ہے نا، اس سے کہیں زیادہ آپ کی بیٹی اب مجھے بھی عزیز ہے۔ کاشف نے بنا ہانی کی طرف دیکھے زبیدہ بیگم سے کہا۔ ایک چور نگاہ ہانی نے کاشف کے چہرے پر ڈالی جس پر مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ ہانی کے دیکھنے پر کاشف نے ہانی کی آنکھوں میں جھانکا تو ہانی نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ ماما میں کتنے دنوں سے ہانی کو باہر گھمانے کا سوچ رہا تھا، لیکن آپ کی بیٹی کو تو اپنے بچوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بچوں سے فرصت ہو تو شوہر پر نظر ثانی کرے۔ آج اگر آپ رہ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے آج اپنی نانی اور دادی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے تاکہ ان کی ماما میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے۔ کاشف نے زنیرہ کے منہ کو پکڑ کر دائیں بائیں کیا تو وہ پھر کلکلا اٹھی۔ کاشف پھر مسکرایا، وہی ہانی جھیمپ گئی کیسے وہ بے باکی سے ہانی کو اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا کہہ رہا تھا، وہ بھی سیدھا اس کی ماں سے۔ ہانی کو یہ بندہ کچھ زیادہ ہی سیدھا لگا تھا۔ خیر یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا، آنے والی رات ہی اس پر آیا کرنے والی تھی کہ کاشف کس قدر سیدھا ہے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ زبیدہ بیگم ہانی کو اس قدر خوش دیکھ بے حد خوش تھی۔ کاشف کا بے باکانہ انداز ان کی آنکھوں سے مخفی نہ تھا، بات بات پر چھیڑنا اور ہانی کا جم جانا وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کو کاشف کا یہ بدلا رویہ بہت بھایا تھا۔ انہیں تو امید ہی نہ تھی کہ اتنی جلدی ہانی کاشف کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی، اور کاشف کا سخت رویہ دیکھ زبیدہ بیگم کو یقین نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی ان کی بیٹی کو وہ مقام دے گا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف شازیہ بیگم کاشف کے رویے میں بدلاؤ دیکھ بے حد خوش تھی۔ انہیں بھی کہاں یقین تھا کہ ان کا بیٹا اتنی جلدی بدل جائے گا، اتنی جلدی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، لیکن ہانی پر انہیں یقین تھا ہانی کاشف کو اپنی طرف مائل کر ہی لے گی۔ دوسرا ان دونوں کے درمیان موجود پاک رشتہ، اس میں کشش ہی ایسی تھی کہ ہمیشہ کاشف کو ہانی کے آس پاس میں بھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہانی کی طرف دیکھنے پر دیکھ کر مسکرانے اور اس کا خیال رکھنے، محبت کرنے پر اس رشتے نے مجبور کر ہی دیا تھا۔ شازیہ بیگم اور زبیدہ بیگم اپنے دونوں بچوں کو خوش دیکھ بے حد خوش تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زبیدہ بیگم شازیہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کاشف اور ہانی سعد اور زنیرہ کو ان کی دادی اور نانی کے پاس چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو تھوڑا سا زیادہ حسین بنا لوں۔ اگر آپ مجھے اپنے چند حسین پل دے دے تو میری یہ رات حسین سے حسین ترین ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھ پر رحم کرے اور مجھ پر نظر ثانی اچھے سے کر لے تو میری یہ رات یادگار گزر جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو پھر چلے۔ کاشف شرارت سے ہانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہانی کا چہرہ پھل میں کسی ٹماٹر کی طرح سرخ ہوا تھا۔ ہانی نے منہ موڑ لیا۔ اس کی شرم کو دیکھ کاشف کا ایک جاندار قہقہہ گاڑی میں گونجا۔ چلے آپ شرمائے نہیں، شرمانے کا کام ہم رات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو کچھ میٹھا کھلاتا ہوں کیونکہ آج آپ کھانے میں شاید میٹھا بنانا بھول گئی تھی، کاشف نے شرارتی انداز میں ہانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانی نے حیرت سے کاشف کو دیکھا اور پھر بولی، میٹھا میں نے بنایا تھا، کھیر آپ نے نہیں کھائی؟ ہانی نے بے یقینی سے پوچھا تو کاشف کا پھر قہقہہ گاڑی میں گونجا۔ اس کے معنی خیز قہقہے پر ہانی پھر جم گئی۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ 1 گھنٹے سے ہانی کی منتیں کر رہا تھا، پر مجال ہے جو ہانی اپنی بات سے پیچھے ہٹی ہو۔ ہاتھ میں پکڑا اتنا بے باک لباس دیکھ وہ تو بس نفی میں سر ہلاتی، شرم سے کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف، کبھی ایک کونے میں چھپتی تو کبھی دوسرے کونے میں۔ کاشف بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے وہ لباس لیے کبھی اس کے کونے سے جا کر اس کو نکالتا،
تو کبھی دوسرے کونے سے نکالتا، لیکن ہانی تھی کہ اپنی ضد پر تھی۔ آخر کار 2 گھنٹے کی منتیں مرادوں کے بعد ہانی نے اس کی بات مان لی تھی۔ ہانی لباس پکڑے غصے سے واش روم میں گئی۔ پہلے تو غصے میں ہانی نے لباس بدل لیا، لیکن جب شیشے کے سامنے آ کے اس نے اپنا آپ دیکھا تو آنکھوں پر اپنا دوپٹہ باندھتی کسی اندھے کی طرح وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ زبیدہ بیگم، سچ کہوں تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ ہانی اتنی جلدی میرے بیٹے کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کاشف کا یہ بدلا رویہ، خوشگوار موڈ ان دونوں کی زندگی میں بہت اچھا بدلاؤ لے کر آئے گا۔ پہلے تو کبھی کاشف نے اس طریقے سے ہانی کو باہر لے جانے کا نہیں کہا، لیکن آج اچانک اس طریقے سے کاشف کا یوں ہانی کو باہر لے کر جانا مجھے تو بہت بھایا ہے۔ صحیح کہتی ہو شازیہ بیگم، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ ہانی زوہان کی جگہ کسی اور کو دے پائے گی، لیکن کاشف کی محبت نے، یا یوں کہوں کہ کاشف اور ہانی کے درمیان موجود پاک رشتے نے ان دونوں کو آخر ایک دوسرے کے قریب کر ہی دیا۔ خدا کرے ہم جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ زبیدہ بیگم نے مسکرا کر کہا، شاید تمہیں کتنی دفعہ میں نے منع کیا تھا کہ تمہارے لیے اور لڑکیاں بہت، لیکن تم تھے کہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب پڑے جیل میں سکون ہے۔ فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر غصے سے بولی، اماں میری حالت تو دیکھے، اب نہ تو کچھ بولے، ایک بار بس مجھے یہاں سے باہر آنے دے، میں ہانی کو کسی اور کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جو زوہان کے ساتھ کیا وہی اس چوزے کے ساتھ کروں گا۔ بیٹا یہاں سے باہر نکل کر تو دکھاؤ، تم جس کے ہاتھے چڑھے ہو نا، وہ کوئی اور نہیں کاشف شاہ ہے، وہ کاشف شاہ جو اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم نے تو پھر اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے، تو خاص طور پر آرڈر دے کر گئے ہیں کہ وہ تمہاری دن رات دھلائی کی جائے۔ آتے ہوں گے تھوڑی دیر میں صاحب تمہاری عقل ٹھکانے لگانے۔ پاس کھڑے حوالدار نے مذاق اڑانے والے انداز میں شاہد کو دیکھ کر کہا۔ فہمیدہ بیگم نے حیرت سے اپنے پیچھے کھڑے حوالدار کو دیکھا اور پھر روتے ہوئے شاہد کو دیکھنے لگی۔ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میں تمہیں کونا نہیں چاہتی، تم آخری سہارا ہو میرا۔ میں کاشف سے منت کروں گی کہ وہ تمہیں آزاد کروا دے اور تم واپس اس کی زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کرو گے۔ شاہد اب کی بار خاموش رہا، کچھ بھی نہ بولا اور منہ جھکا گیا۔ فہمیدہ بیگم آنسو صاف کرتی وہاں سے نکل گئی۔ سنو، میں تمہیں بے پناہ چوم سکتا ہوں اور بے پناہ لذت سے تمہارے جذبات اس حد تک ابار سکتا ہوں کہ تم ایک سانس میں میرا نام بے انتہا پکارتی رہو۔ سنو، تم میری دیوانگی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرا نام پکارتے رہو اور میں ہر سانس چومتا رہوں، اور جب تم مجھے پکارتے پکارتے تھک جاؤ تو تمہارے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے سکون دوں۔ ہانی واش روم سے باہر نکلتی ایک سائڈ چیئر کے سہارے کھڑی تھی۔ ہانی کو اپنے کان کے پاس ایک گرم لمس اور سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں کاشف شاہ ہی ہے۔ اس کی باری گمبھیر آواز، جذبات سے چور لہجہ، اوپر سے اتنے بے باک الفاظ سن اس کا پورا وجود لرزا تھا۔ کاشف نے ہانی کو اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر لگے بال ہٹائے اور وہاں اپنے لب رکھے۔ ہانی فوراً کاشف سے دور ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ کاشف کی سانسوں کی تپش نہ جانے کیوں ہانی برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ دل چاہتا ہے وہ اس بات پر تکرار کرے، مانگو بوسا، اور وہ دینے سے انکار کرے، میں کروں ضد، لگاتار بس ہونٹ 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 وہ ہر بار دھائے بائے رخسار کرے۔ اس کے جسم پر کہاں کہاں ہے تل کے نشان، وہ مجھے رات بھر دکھائے، گنہگار کرے، کبھی لیے کبھی سمٹے، کبھی ٹوٹے کبھی بکھرے، وہ گلے زور سے لگائے، مجھے پیار کرے، چھا جائے بن کے عطر، کبھی عود کبھی مشک، بدن کی خوشبو میرے ہوش پر سوار کرے۔ اب تو صبح صبح ہم سے اٹھا نہیں جاتا، وہ گیلی زلفوں سے مجھ کو بیدار کرے، قربان جائے صدقے جائے خود کو وار دے، ارمان کوئی ایسا حکم تو میری سرکار کرے۔ وہ ایک ایک لفظ کہتا ہانی کے قریب آیا۔ کہاں دیکھا تھا ہانی نے کاشف کا یہ روپ؟ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی، پیچھے رکھ کے ٹیبل سے وہ ٹکرائی، اس سے پہلے وہ زمین میں بوس ہوتی کاشف اسے تام چکا تھا۔ میں شدت پسند ہوں، مجھے پسند ہے وحشی پن، اذیت اور لذت کی حدوں کو بیک وقت چونا، خالص پن، بے قراریاں اور ان کا سکون انتہا پہ جانا، مقابل کو تڑپانا اور پھر اس کو راحت پہنچانا۔ میں شدت پسند ہوں۔ ایک بار پھر کاشف ہانی کے کان پر جھک کر سرگوشی کر گیا۔ ہانی تڑپ کر پھر پیچھے ہوئی، نہ جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کاشف آج۔ پھولوں سے بھی بہتر خوشبو تیرے جسم سے آتی ہے مجھ کو، تب احساس ہوا جب تیری گردن چوم رہا تھا،
میں کاشف نے اس بار ہانی کو اپنے مضبوط حصار میں لے کر سرگوشی کی اور گردن کو چوم لیا. بس یہی تک تھی ہانی کی ہمت، اب وہ باگ باگ کر تک چکی تھی. اب ہانی کو ہلتے نہ دیکھ کاشف مسکرایا ہوا، میری جان اب نہیں بھاگنا. وہی باری گمبھیر جذبات سے چور لہجہ. ہانی نے نفی میں سر ہلایا اور تیز تیز سانس لیتی کاشف کے سینے پر سر رکھ گئی، مسکرایا اور ہانی کے گرد حصار تنگ کر دیا. میں نے تو ابھی صرف الفاظ کہی ہے، تم ابھی سے کانپنے لگی. کاشف نے ہانی کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہوئے کہا. ہانی نے اپنی آنکھیں مزید زور سے بند کی. تمہیں پتا ہے ہانی، مجھے نہ عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی. شاہین کے جانے کے بعد ایسا لگا تھا کہ دنیا کی ہر عورت دھوکہ دے دیتی ہے، لیکن تمہارا پاک چہرہ، یہ معصوم چہرہ، صاف شفاف کردار مجھے اپنی طرف مائل کر گیا. مجھے تو امید ہی نہ تھی کہ تم میرے دل میں کبھی جگہ بنا پاؤ گی، لیکن پہلے دن جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی تھی، میرا ایمان تو اسی دن ڈگمگا گیا تھا. میں اسی دن تم سے اپنے حق لے لیتا، لیکن اس دن میں اپنے لفظوں کی باڑ میں بند تھا. لیکن آج کوئی لفظ ایسے نہیں جو مجھے روک سکے. آج میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں، ہاں مجھے کاشف شاہ کو ہانی سے محبت ہو گئی ہے. وہ ہانی کے گرد حصار مزید تنگ کرتا بولا، جیسے اسے ڈر ہو کہ ہانی کو اسے کوئی چھین لے گا. میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن ایسی بے باک محبت نہیں. وہ اپنے حلیے میں بولی. کاشف شاہ کی باتوں پر طنز کرتی مزید منہ چھپا کر کاشف شاہ کا کہا کمرے میں گونجا. آج کے بعد تم بھی ایسی بے باک محبت مجھ سے کرنے لگو گی. کاشف شاہ نے ہانی کو اپنی باہوں میں لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا. ہانی مزید اپنا چہرہ چھپا گئی. ایک ہستی کھیلتی خوشیوں سے بھری زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی. وہ دونوں آج دو جسم ایک جان ہو گئے تھے. ماضی کے غموں کو وہ بلا چکے تھے. بس انہیں اب پرواہ تھی تو بس اپنے آنے والے مستقبل کی، جو کہ بہت روشن تھا.